اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبات کا کنٹینیو چل رہا ہے۔ سورہ توبات کے ترجمہ۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اگر یہ چاہیے کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کو جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ توبات کی 5ویں آیت ہے۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کی مددگار ہے۔ 13ویں آیت ہے۔ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرط ایمان رکھتے ہو ان سے خوب لڑو۔ خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں میں شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے افت دور کرے گا، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اگر تم کو مفلس کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافر نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت 2 ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آئیں تو سست و کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوش سے تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دیں، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صداقت میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائیں تو خوش ہیں، اور اگر اس سے قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے، اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دیے
گے پھر دیں گے، اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب و حکمت والا ہے۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت باجادانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہے کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی ان کو بھلا دیا، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے، اس تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے ہیں یعنی طعنہ دیتے ہیں اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہی ہے۔ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا پر اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ غر ہو تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کا ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں بہت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے، یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو اعمال کے بدلے جو کرتے رہیں بہت سا رونا ہوگا، اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہیں، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جس کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہو، یعنی جب کہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کس طرح کا الزام نہیں، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کو سواری دو،
اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سواری کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہی خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کے قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعا خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خدا پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہیے ان کو عذاب دیں اور چاہیے معاف کر دیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ زر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرق ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں بھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جائیں اور نماز پڑھیں یا پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جائیں اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خدا مومنوں سے ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ توریت اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کی بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ خدا ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور رستہ بازوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینے کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں
کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل صالحہ لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ان نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اس طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ 11ویں پارہ کا سورہ یونس کا ترجمہ چل رہا۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں، عقل مندی سمجھنے کی۔ تمہارے پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے کاموں میں۔ پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کے پاس اس کا اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ پھل تو غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کا توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اس پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم نے ملنے کا توقع نہیں، انہیں ہم چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا بیٹھا کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب انسان کو تکلیف سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے گئے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں۔ دنیا کی زندگی مثل میں بارش کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبز جیسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دستاختیار رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھائی ہیں،
اور مزید ان اور ان کے منہ پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں، ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں اور نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعائیں سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے۔ وہی تو ہیں جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے اوپر اور اچانک جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو ہروں میں گھر کے تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگتے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے گا تو ہم تیری ہی شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کو وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری ہی شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ 8واں رکوع کی 30ویں آیت ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا۔ تو کہو کہ پھر خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدا پیدا کریں اور پھر اس کو دوبارہ بنائیں؟ کہہ دو کہ خدا ہی بار پیدا کرتا ہے، خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھا دیتا؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ اس قابل ہیں کہ اس کی پیروی کے جائیں، یا وہ کہ جب تک کوئی ایسے راستے نہ بتائیں راستہ نہ پائیں، تو تم کو کیا ہوا، کیسا انصاف کرتے ہو؟ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے۔ لوگو، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نعمت اور دلوں کی بیماری کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور
نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ الحمدللہ۔